السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہ سبھی دکھ مٹاتی ہے ماں. بھائی واہ، بہت یاد آتی ہے ماں. سبحان اللہ. بہت یاد آتی ہے ماں. جی میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے. مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے. میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے. مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے. مجھے چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں کہ پڑھ پڑھ کے قرآن سنایا تھا ماں نے. بھائی واہ، خدا سے ملاتی ہے ماں. بہت یاد آتی ہے ماں. سبحان اللہ. بہت یاد آتی ہے ماں. بھائی واہ، وہ ماتا میرا جی پیار سے چومتی ہے کہ اب چاند جیسی بہو ڈھونڈتی ہے. وہ ماتا میرا پیار سے چومتی ہے کہ اب چاند جیسی بہو ڈھونڈتی ہے. میرے گھر کو جنت بنا دے تو الکم وہاں در بدر گو بگو گھومتی ہے. کہ صحرا سجاتی ہے ماں. بھائی واہ، بھائی بہت واہ. یاد آتی ہے ماں. بہت یاد آتی ہے ماں. الہی قبول اب یہ میری دعا کر. میری نیکیاں میری ماں کو عطا کر. الہی قبول اب یہ میری دعا کر. میری نیکیاں میری ماں کو عطا کر. میری ماں کو تو بخش دے میرے مولا کہ جنت میں رکھنا تو رانی بنا کر. مجھے اب رلاتی ہے ماں. بہت یاد آتی ہے ماں. بھائی واہ، بہت یاد آتی ہے ماں. وہ ہاتھوں سے اپنے کھلاتی تھی مجھ کو. کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو. وہ ہاتھوں سے اپنے کھلاتی تھی مجھ کو. کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو. یہ کہہ کر کہ تو تھک گیا میرے بیٹے. کبھی دودھ میٹھا پلاتی تھی مجھ کو. بھائی واہ، تپک کر سلاتی ہے ماں. بہت یاد آتی ہے ماں. بھائی واہ. بہت یاد آتی ہے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صدق الله العظيم.
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. سب حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند قدوس کا بے شمار شکر ہے جس نے ہم کو اپنے پاک ذکر کے لیے جمع فرمایا. اب تعالیٰ سبحانہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کے سامنے ایک نسخہ بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. مجھے وقت بھی کافی ہو جا رہا ہے, لوگوں کو بھی توجہ نہیں ہے. جو حضرات سے وہ بھی چلے گئے, جو گھروں میں پڑے ہیں ان کو آواز جا رہی ہوگی تھوڑی بہت, وہ بھی بے فکر ہو رہے ہیں. اور وہ نسخہ ایسا ہے جو سب کے کام کا ہے, لیکن بولنا مجھے مشکل ہو گیا کہ میرے دانت کا یہ جو ہے جس سے وہ ٹوٹ گیا, اس کی وجہ سے پریشانی کھڑی ہو گئی بولنے میں. خیر سمجھنے کی کوشش کرے وہ نسخہ کیا ہے اور بیماری کیا ہے. بیماری یہ ہے آج ہمارے گھروں میں بے برکتی گھس گئی. چاروں طرف سے بے برکتی گھسی ہوئی ہے. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. حاصل وصول کچھ نہیں ہو پاتا, یوں ہی دن چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے آمدنیاں ہوتی ہیں اور شام کو سب آمدنی ختم ہو جاتی ہے اور تقاضے سر پر باقی رہتے ہیں. تو آدمی پریشان ہوتا ہے کیا ہوا کہاں پتہ نہیں. آ کر کے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جتنی آمدنی ہو پتہ نہیں کہاں چلی جائے. میں نے کہا تالا لگا کے رکھا کرو, اور پھر بھی کام نہ چلے تو میرے پاس چھوڑ جایا کرو, مجھے دے جایا کرو, دیکھوں گا میں کہاں کو جاؤں. جب ہم طالب علموں کے پیسے رکھتے ہیں اپنے پاس امانت, تو طالب علم جب ضرورت پڑتی ہے اس کو تو آگے کہتا ہے جی 20 روپے دے دو. ہم پوچھتے ہیں کس لیے, تو وہ کہتا ہے بچہ یہ صابن لاؤں گا. میں نے کہا صابن تو 5 روپے کا آگے, تو 20 روپے کیا کرے. اب وہ کہتا ہے چیز کھاؤں گا. تو میں نے کہا پہلے یہ کہتے کچھ سامان لانا ہے, تمہارے پیسے ہیں, جھوٹ بول کے چھوڑے جاتے. کاپی لانی ہے, پینسل لانی ہے, جھوٹ بولنا گناہ ہے. اپنے پیسے ہیں, ضرورت کے بقدر خرچ کرو. تو پہلے تو دروازے سے باہر سوچے گا کہ جاؤں نہ جاؤں, اور جاؤں تو کیا جواب دوں. اور پھر اس کے بعد وہ پیسے لینے کے بعد ان کو دیکھ بھال رکھے گا, بہت احتیاط سے خرچ کرے گا. تو بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں. اگر ان کے ہاتھ میں دے دیں تو ذرا سی دیر میں سب اڑا کے ختم کریں گے. سب جو 100-200 روپے ان کے ماں باپ دے جاتے ہیں سارے کھا چاٹ کے, اور شام کو کہیں گے کھانا کھا رہے تو بھوک نہیں. بھوک کہاں سے لگے جب پہلے پیٹ بھرا ہوا ہے, کہیں کچھ کھا لیا کہیں کچھ کھا لیا. تو اس طریقے سے ہمارے یہاں چونکہ انتظام نہیں ہے, اس لیے بے برکتی یہ بھی آ رہی ہے. جہاں پیسہ آیا اور اس کو اڑانا شروع کیا. اگر کوئی عالم سمجھاتا ہے بھائی فضول خرچی گناہ ہے, ان اللہ لا يحب المسرفین, اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے فضول خرچی کرنے والوں کو. تو لوگ ہمیں سبق سناتے ہیں اجی یہ تو ہاتھ کا محل ہے, یہ تو ہاتھ کا محل ہے جی, تو پھر چڑھ آئے گا پھر نکل آئے گا. اچھا بھائی چلو ہاتھ کا محل ہے, تو جب وہ محل اتارتے رہتے ہیں, محل سارا اتر گیا, اب یہ بیٹھے ہیں السلام علیکم. کیا ہو گیا؟ میری کچھ نہیں, بس اللہ کا شکر کو ادا کرنا پڑ رہی ہے. اچھا جھکمار کرنا پڑ رہا ہے, کیا معاملہ ہے؟ جیب خالی ہو گئی, وہ ہاتھ کا محل سارا ہی جڑ گیا ہے نا. تو اس لیے ایسی کرنی کیوں کرے جو کر کے پچھتائے, اور بوئے پیڑ ببول کے آم کہاں سے کھائے, ہے نا. تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نہیں سکتی کہ ہمارے یہاں فضول خرچی بہت زیادہ ہو رہی ہے. چاول پکتے ہیں گھر چولہے پر اور ملتے ہیں نالی تک باہر تک پڑے ہوئے ملتے ہیں. کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ بے برکتی کو اپراਧ خرید رکھی ہے. اللہ کی نعمت ایک دانہ چاول کتنی مصیبت سے لے کر جب پڑتا ہے, کتنے فرشتے لگے ہوئے ہیں, ہوا لگی ہوئی ہے, سورج کی روشنی لگی ہوئی ہے, اور بارش کے قطرے لگے ہوئے ہیں, زمین کی طاقت اس میں لگی ہوئی. جب وہ ایک دانہ تیار ہوا, جن لوگوں نے قدر پہچانی ان کی صحبت میں جاؤ, دھکے کھاؤ, گھروں کو چھوڑو اور ان دکانوں کو بند کرو, اور جا کر کے سلیقہ زندگی کا سیکھو تو ہوا لگے گی. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے قبر پر رحمت سے بارش فرمائے. آپ جو گھونگنی ہوتی ہے چلو کہ بنا لیتے ہیں, گھونگنی کہتے ہیں ان کو, وہ ابال کے بنائی جاتی ہیں, وہ کھا رہے تھے.
منہ میں رکھ کر کے چبا رہے ہیں، ایک دو دانا، ایک دانہ ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر گیا تو آپ تلاش کرنے لگے، جب نہیں پایا اوپر نیچے کہیں تو بچوں سے کہا بچوں دیکھنا ایک دانہ اس کا چنے کا نیچے گر گیا، جب تلاش کرنا کہیں، سارے تلاش کر رہے ہیں کہیں نہیں مل رہا، اور حضرت بے چین ہے، ایک دانے کی وجہ سے بے چین ہے، یہاں تک کہ ایک بچے نے کہا جی یہ کیوار کے چولہے میں گزرا، یہاں یہ پڑا مل گیا، اب بڑے ابا مل گیا، کہاں لاؤ کہاں ہے، بلے کو جھاڑا صاف کیا اور صاف کر کے کھایا، اور کھانے کے بعد جب چین سے بیٹھے پھر مجلس میں آ کر کے فرمایا وہ دانہ کیا گیا تھا میری جان ہی جاتے رہی، ڈر یہ لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اگر مجھے پوچھ بیٹھے تو نے ایسی لاپرواہی سے کیوں کھایا جو وہ ضائع ہو گیا، کیا اس پر میری محنت نہیں لگی تھی، میرے فرشتوں کی محنت نہیں لگی تھی، چاند اور سورج کی محنت نہیں لگی تھی، تو میں کیا جواب دیتا اللہ تعالیٰ کو جب وہ دانہ مل گیا، جب میرے جان میں جان آئی۔ دیکھا قدر اللہ کے بندوں کی، اللہ والوں کی صحبت سے دور بھاگنے والوں چین کے ساتھ نہیں ملیں گے جب تک اللہ والوں سے تعلق نہ ہو، کیوں کہ اللہ والے ہی تو اللہ کا راستہ بتاتے ہیں، اللہ والے ہی تو فضول خرچی سے روکتے ہیں، اللہ والے ہی تو برکت کا نسخہ دیتے ہیں، اللہ والے ہی تو بیماریوں کو پاس نہیں آنے دیتے۔ یہ بڑا عجیب قصہ ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مفتی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت سے بارش فرمائے، اپنی کتاب ضیاء القلوب میں لکھا ہے، میں بات سمجھ میں آ رہی نہیں آتی، تو وہ ضیاء القلوب میں لکھا ہے اگر کوئی آدمی بیمار ہو، لا علاج ہو جائے تو پہلے تو اس کا استخارہ نکالو، اس کی زندگی ہے کہ نہیں، کہ اسی میں مرنا ہے اسے، اگر استخارے میں اس کی زندگی آتی ہے، زندگی نہیں ہے تو کوئی دے نہیں سکتا، تو اس لیے اگر استخارے میں زندگی آتی ہے، بیماری کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کی توجہ، اس کی بیماری کو اتارنے کی توجہ کا طریقہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القلوب میں لکھا ہے، اس کے اندر سے بیماری کو کھینچ لینا اور اپنے اوپر اتار لینا، اور اپنے اوپر سے اتار کے زمین پر پٹک دینا، اس کا طریقہ لکھا ہے۔ آج کوئی دنیا کا ڈاکٹر اس طرح علاج نہیں کر سکتا جو اللہ والوں کو ایک نظر کر دیتی ہے، مگر کوئی نظر ڈلوانے والا بھی تو ہو، آج تو پھینک کر لیا، گھر جا کے پڑ گئے، دعا کرتے رہا کرو جی، ہاں بھائی کرتے رہا کرنا، پھینک کر لے لیا ہم کو اپنا جا کے سو، صبح جا کے دکان پہ بیٹھ نہ نماز پڑھی ہو نہ کہنا مانی ہو، اور پھینکا ہم نے لے لیا دعا کرنے کا۔ ایک آدمی کل کہہ رہا تھا میری دعا کرتے رہا کرو، میں نے کہا کچھ ہل رہا ہمیں کچھ اور، ہمیں تو یہ کام ہے کہ دعا کرتے رہیں گے، تیرا نام لکھ لیں گے، تیرے نام کے وہ پڑھیں گے تسبیح، جی اندازہ لگاؤ پوری فنڈ کی دعائیں میں لیتے پھر رہے ہو، کسے غرض پڑی، غرضی کرے گا یا غرضی کرے گا، کہ بھائی غرضی کرے گا یا غرضی کرے گا، جس کے درد ہوگا وہ چیخے گا یا جسے غرض ہوگی وہ چیخے گا، دوسروں کو کیا پڑے گا، تمہیں بتاتے ہیں جی ابھی وہ گئے سب کس لگے جی اکاؤنٹ وہاں سے پوچھے تو اس کا آدھا اثر ہوا، میں نے کہا آدھا تم نے محنت کم کی، جب پوری محنت کرو گے انشاءاللہ پورا اثر ہوگا۔ اللہ کے کلام میں تو اثر آج بھی وہی موجود ہے جو اس زمانے میں تھا جب نازل ہوا تھا قرآن کریم، تو اب یہ قصے کہانیاں بن کر رہ گئی، ہم اس کو لینا نہیں چاہتے، کرنا نہیں چاہتے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ابھی تو جو کرو بیٹھ کے کون مصیبت کیا کریں، اس کو کیا بلوں گے، لا الہ الا اللہ کو بلوں گے، کیا کریں، رگڑے دیں اس کے، بھائی رگڑے سے تو مہندی کا رنگ نکلتا ہے، جتنا مہندی کو رگڑتے ہیں باریک پیستے ہیں اتنا ہی نکھار آتا ہے، تو اسی طرح کلمہ لا الہ الا اللہ کی جو رگڑے دل پر لگتی ہیں تو دل کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ایک لڑکا نوجوان ہمارے یہاں جو ذکر کرتا ہے تو اس نے کہا عجیب قصہ ہوا جی، آج میرا کیا ہوا، جب میں ذکر کر رہا تھا آنکھیں بند کر کے ذکر کر رہا تھا تو میں نے دیکھا آنکھ بند کیے ہوئے بھی اور آنکھ کھولی تب بھی لال لال رنگ قسم کا چاروں طرف نظر آ رہا تھا، لال قسم کا رنگ نظر آ رہا تھا، یہ نئی روشنی تھی جو لال قسم کی تھی، یہ کیا تھا، میں نے کہا ماشاء اللہ، میں تمہار سب کے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے اور ترقی عطا فرمائے، یہ کیا بات ہے، بات تو بتاؤ، میں نے تو ڈگا رہے، یہ دل کا نور ہے، لطیفہ قلب جو بائیں چھاتی سے 2 انگل نیچے ہے، یہ اس لطیفے کا نور ہے جو سرخ رنگ میں ظاہر ہو رہا ہے، تو کرے گا تو کوئی پاوے گا یا نہیں پاوے گا، جب کرتے ہی نہیں ہے تو کیسے پائے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے جی ایک بات سنو، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا تو باقی ثواب ہے، حدیث میں ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو،
مگر یہ تو بتا یوں کرنا لا الہ الا اللہ، یوں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یوں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گردن کو ادھر 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 ادھر، اس کے بھی مختلف طریقے ہیں بزرگان دین کے ہاں. جس قسم کا مریض دیکھتے ہیں اسی مرض کی دوا تجویز کرتے ہیں. بعض کو جو کہتے ہیں ایسے کرو، اور بعض کو جو کہتے ہیں یہاں ناک کے نقصورے پر ایک آنکھ بند کر کے یہاں نگاہ ڈالو اور اللہ 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 یہ اتارو، دل میں اتارو. اس کا رنگ کچھ اور ہوگا. کیا ہوگا کہ جو تیرا مغزہ ہے کھوپڑی، اس کے نور جب چھلکے گا گرما کر کے تو یہ تمہارا سر سامنے آ جائے گا اور دماغ کی لکھی ہوئی تقدیر سامنے آ جائے گی. کسے کروانا؟ مولویوں کو فرصت نہیں، قاریوں کو فرصت نہیں، دکانداروں کو تو کہاں سے فرصت ہو؟ فرصت نہیں ہے کسی کو کرنے کی. تو وہ یوں کہنے لگے یہ یوں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا نماز کے بعد جواب بات کریں گے. وہ نماز کا وقت ہو گیا 2 منٹ میں، تو آ کر کے میرے پاس میرے کندھے پہ ہاتھ لگا کے کہنے لگے چلو حضرت نماز پڑھا دو، چلو حضرت نماز پڑھا دو. میں مسکرایا. میں نے کہا تم نماز کا بھی انتظار نہیں کیا؟ تمہیں تو تمہارا جواب تو پہلے ہی ہو گیا. کہنے لگا کیا یہ جو تم کر رہے ہو یہ تمہاری بات کا جواب ہے؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ چلو حضرت نماز پڑھا دو، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. گردن سے بھی کہے وہ یہاں سے وہاں چل مسلے پہ، اور زبان سے بھی کہہ رہے چلو حضرت نماز پڑھا دو، اور ہاتھ سے بھی کہہ رہے ہیں مونڈے کا ہاتھ لگا دے چلو نماز پڑھا دو. ہاتھ بھی ہلا رہے، گردن بھی ہلا رہے، منہ بھی چلا رہے. بس تمہیں تو حضور کرے بھائی ہے نا قصہ. اگر تم سے کوئی پوچھے کہ بھائی ہمیں روڈ پہ جانا ہے، کہاں کو جائیں، کون سی گلی کو جائیں، اور تم بیٹھے بیٹھے یوں کہہ دو ادھر کو چلے جاؤ، تو وہ کہے گا کدھر کو؟ ادھر کو. کدھر کو؟ ادھر کو. مان لیں گے کوئی باولا ہے تو کوئی پاگل رستہ بھی صحیح نہیں بتا رہا، تو کہنا پڑے گا نا یوں چلے جاؤ. تو ہاتھ زبان کی مدد کرتے ہیں، اور زبان اور ہاتھ مل کر آدمی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ لا الہ الا اللہ اس طرح سے کرنے سے اثر آتا ہے، اور جب اثر آئے گا تو انشاءاللہ تعالی نور ضرور تم کو ظاہر ہوگا. جو کرنے والے تھے ان سے پوچھو. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے. یہ نوجوان تھے، 5-7 لڑکے چلے، سنا یہاں ادھر سونا ملتا ہے، سونا کھودیں گے، اگر تقدیر میں ہوگا مل جائے. تو یہ جا رہے تھے، وہاں دیکھا ایک جھونپڑے میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں اللہ والے. سلام کیا، انہوں نے کہا بچوں کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی سونا کھودنے جا رہے ہیں. سنا ادھر سونا ملتا ہے، نکلتا ہے، ہم زمین میں سونا نکالنے جا رہے ہیں، دعا فرمائیے تم بھی. ان بزرگ نے فرمایا سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. کہیں گے چکر میں جا رہے ہیں پیارو. جب نے کہا تو وہ کہنے لو اس کی سن لو، اس کی سن لو. یہ اگلے دن ہمیں کچھ کام کرنے دینا تھا. یہ مولویوں نے بیڑا گرک کر رکھا، ان مولویوں نے بیڑا گرک کر رکھا. نہ اپنا آپ کچھ کھاویں نہ کھانے دیں ہمیں، سب چیز کو تو حرام بتائیں، ہے نا. ایک لڑکا کہنے لگا بھائی میرے دل کو ان کی بات کچھ چھو رہی ہے، دل کو لگ رہی ہے، تم چلو میں ابھی آ رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ بھی کہنا آ رہا ہوں، تم چلو، اتنے تم کھودنا شروع کرو، تلاش کرو، میں آ رہا ہوں. یہ بیٹھ گیا. ان بزرگ کی اور 2-4 باتیں سنی اور دل پہ اثر ہوا، بڑا مزہ آیا اس کو. تو اس کے بعد وہ کھود کے وہاں سے گٹھڑ باندھ کے مٹی لائے جس میں سونا تھا، تو اسے سونے کو پنگلائیں گے اور مٹی میں سے نکالیں گے، اور نکال کے پھر اسے تیار کریں گے جو اس کا طریقہ تھا اس زمانے میں. تو وہ جب لے کر آئے انہوں نے کہا بیٹھا تو نہیں کہیں، تم تو لیا تھا کچھ، دیکھو ہم کتنا سارا نکال کے لائے، کتنا سارا نکلا، کتنا اس میں سے نکلے گا مال. بس اس بچے نے دیکھ کر کے افسوس کیا کاش میں بھی چلا جاتا. میں یہاں بیٹھ گیا ان کی بات سننے کے لیے. یہ جماعت والے ایسے ہیں، جب چکر دے کے لانا چلو تعلیم ہو رہی، اور دکاندار نے تو کتنا ہی کما لیے، یہاں بیٹھا تعلیم گرا ہوا ہے نا، بیوقوف آدمی. تو یوں بیٹھا ہے وہ، اور وہ چلے گئے. جب چلے گئے تو ان بزرگ نے دیکھا اس لڑکے کے دل پر افسوس ہو رہا ہے کہ میں کیوں نہ چلا گیا اور میں نے کیوں نہ حاصل کر لیا جا کر کے سونا. تو ان بزرگ نے فرمایا آؤ بیٹے آؤ.
کہیں کے چکر میں پڑ گئے ہو سونے چاندی کے، آؤ میرے ساتھ، چلو میں استنجا کرنے جاتا ہوں، ذرا میرے ساتھ چلو۔ وہ بزرگ بیٹھ گئے استنجا کرنے، اس لڑکے سے کہا بیٹے تم ذرا ایک ڈھیلا دے دو مجھے استنجا کرنا ہے۔ اب لڑکے نے جو ڈھیلا اٹھایا تو ہاتھ میں اٹھایا تو دیکھا سونے کا، دوسرا اٹھایا وہ بھی سونے کا، تیسرا اٹھایا وہ بھی، جو بھی ڈھیلا اٹھایا وہی سونے کا۔ بس سونے کے ڈھیلے سے تو استنجا بھی جائز نہیں ہے نا، تو اس نے پتھر کا اٹھایا تو پتھر بھی سونا ہی بن گیا، یعنی اس سے بھی جو ہے استنجا نہیں کر سکتے۔ وہ چاہیے مٹی کا، تو مٹی کے ڈھیلے سے آدمی پاک ہو جائے گا، سونے کے ڈھیلے سے استنجا نہیں ہو سکتا، نہ تیمم ہو سکتا، ناپاک کا ناپاک رہے گا۔ کہ بھائی ہے نا مسئلہ، تو سب کو خبر ہے۔ تو اگر کوئی سونے کے ڈھیلے پہ ہاتھ مار کر کے اور تیمم کرنے لگے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اور مٹی کے ڈھیلے پہ جو ہاتھ لگا کے تیمم کرے پاک ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ نے صفت مٹی میں رکھی ہے۔ تو اس نے کہا ارے بھائی جلدی لا ڈھیلا، جلدی لا۔ ان کا حضرت لاؤں کہاں سے، جس ڈھیلے پہ ہاتھ ڈالتا ہوں سونے کا ڈھیلا ہاتھ میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا بے وقوف نیچے کو دیکھ، وہ دیکھا تو ایک ڈھیلا مل گیا، لا کے دے دیا۔ تو اتنی دیر سے میں پریشان ہو رہا تھا، تو نے کیوں نہیں لا کے دیا؟ انہوں نے کہا حضرت سونے کے ڈھیلے مل رہے تھے، مٹی کا ڈھیلا مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ جب آپ نے سختی سے مجھے کہا تب مجھے ایک ڈھیلا نظر آیا، وہ میں نے لا کے دے دیا۔ تو حضرت نے فرمایا اس سونے کے ڈھیلے سے نہ استنجا ہو سکتا، نہ تیمم ہو سکتا، پاک نہیں کر سکتا، تو اس کے کھودنے میں جا رہا تھا جی، تو اس کے کھودنے میں جا رہا تھا۔ اور فرمایا پھر وہی شعر پڑا جب میں تمہیں سنایا ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ ایک دن کاندلے کے پاس سے ہمارے ملنے والے تھے، وہ الیکشن میں اٹھ رہے تھے، تو مطلب وہاں آئے حسین کو رات کو آئے تقریباً 11 بجے۔ میں نے کہا خدا خیر کرے بھائی آدمی بہت سارے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ جوار کھولے، السلام علیکم السلام، کیا بات ہے بھائی کہاں سے، کیا معاملہ؟ ہم وہاں سے آئے کاندلے کے پاس سے، بڑی دولت سے، اور گنگیرو کے کاندلے کے سب میں نے پہچان لی۔ اچھا رات کو کیا بات ہے، خیریت بھی ہے؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہا جی وہ الیکشن میں وہ یہ اٹھ رہے ہیں بھائی صاحب، ان کے واسطے پھر رہے ہیں باغے، صبح سے نکلے تھے گھر سے، آتے آتے یہاں دیر ہو گئی، اس لیے سوچا بھائی دیکھو ملاقات ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اب میں نے کہا جب کاندھ لے کے ہیں اپنے وطن کے، اور یہ ہمارے ملنے جلنے والے ہیں، اب کیا کھلاؤں ان کو رات کو، یہاں تو دکانیں بند ہو گئی گاؤں میں۔ بس میں اندر گیا، میں نے کہا کچھ ہے؟ کہنے کچھ تو ہے نہیں۔ کچھ تو کیا مطلب، کچھ کیا چاہیے؟ میں نے کہا کچھ روٹی ٹکڑا، کچھ مٹھائی کھٹائی کچھ ہے؟ کہنا وہ تو کچھ ہے نہیں، روٹی تو رکھی ہے۔ میں نے کہا روٹی دے دو جتنی ہے۔ بس 8-10 روٹی بچ رہی تھی، اور سالن تھا، اور چٹنی تھی، اور اچار تھا، وہ میں نے لا کر کے سب بیچ میں رکھ دیا۔ بھائی 10-20 جتنا آدمی اپنا بانٹ کھاؤ جی، جو کچھ ہے اپنا کھاؤ۔ اب میں وہ گھر سے کہنے لگی کہ کیا رکھو گے، چٹنی رکھو گے؟ میں نے تم دے دو، جو اللہ نے دیا وہی تو دوں گا، میں کسی کی دکان پھاڑ کے لاؤں گا رات کو؟ بس لا کے رکھ دیا۔ بس وہ تو بیچارے ایسے ٹوٹ کے پڑے ان ٹکڑوں پہ، چٹنی بھی صاف، روٹی بھی صاف، اچار بھی صاف، سارا ہی صاف کر دیا۔ اب میں نے سوچا دل میں، اور سارے دن بھوک کے پھر رہے گا بیچارے، خدا خیر کرے۔ تو جو آخر ایک بول رہا کہنے لگی جہاں بھی جا رہا صبح سے مٹھائی ہے، وہ پانی، ٹھنڈا بوتل، جہاں جہاں پانی اور مٹھائی، جی گھبرا گیا، ٹکڑا کہیں نصیب نہیں ہوا سارے دن سے۔ اب آ کر کے جی خوش ہوا، اللہ تعالیٰ تو اگر ضرورت ہو تو میں پکواؤں اور روٹی بھی نہیں، کہ بس پیٹ بھر گیا ہمارا، جی خوش ہو گیا۔ ایسا لذت والا کھانا کبھی نہیں کھایا۔ لذت والا بھوک میں تو لگے نا لگتا ہے۔ انہیں مست لوگوں کو کہا تھا کہ صبح کوئی بھر رہے، دوپہر کوئی بھر رہے، شام کو بھر رہے، اور بیچ میں چائے پہ چائے چل رہی ہے۔ ان کے تو ویسے ہی کلیجے پھوکے پڑے ہیں، ان کو کہاں کھایا جائے گا، انہیں کہاں مزہ آئے گا۔ مرغا بریانی میں 100 نام رکھیں گے، ذرا کسی بھوکے کا آگے رکھ کے دیکھو کہ کس طریقے سے چٹ کر جائے۔ بھوک میں گلڑ کے پکوان لگتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات میں کہہ رہا تھا آپ حضرات سے کہ اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو ہدایت دی، اور اس نے یوں کہا حضرت بس میرا جی دنیا سے کھٹا ہو گیا، میں نہ سونے کی طرف جاتا ہوں، نہ کمائی کے پیسے کی طرف جاتا ہوں، بس میں تو اب آپ کو غلام بن کر رہا ہوں۔ آپ کی تھوڑی دیر کی صحبت نے مجھے کیا بنا دیا، کندن بنا دیا، کہ جس بھیڑ کو مٹی سے اٹھاتا ہوں وہی مجھے سونا نظر آتا ہے، بس میں کہیں نہیں جاتا۔ اب تو میں آپ جیسا بننے کی کوشش کروں۔ اچھا بھائی چلو،
کتنے دن رہے ان کے پاس یہ لڑکا؟ 20 سال. کتنے دن؟ تم تو 1 گھنٹہ بیٹھنا مشکل ہو رہا ہوگا. کرسی بھی کاٹ رہی ہوگی, چرپائی یاد آ رہی ہوگی, ہے نا. وہ 20 سال تک ان بزرگ کی خدمت میں رہا وہ لڑکا, اور 20 سال کے بعد کہا حضرت مجھے مرید کر لو. کیا کر لو؟ مرید. 20 سال کے بعد کہہ رہا ہے. اور ہم واسطہ مطلب خالہ سلام, جاننا پہچان, خالہ سلام. آئے حضرت جی مرید کر لو. تو مجھے نہیں جانتا, میں تجھے نہیں جانتا. کیسے پیر مرید دی؟ پہلے تو جان پہچان ہو. کیا کسی کے جاتے یوں کہہ دو گے اپنی لڑکی سے ہمارے لڑکے کا نکاح کر دو جی, یہ کہو گے نا؟ یا کسی کو بھیجو گے, بات کرواؤ گے, ترتیب لڑاؤ گے, پھر اپنا آپ جا کے کہو گے کہ جی چاہتا ہے آپ اپنے دامن میں مجھے چھپا لیجیے. کہتے ہیں نا, کہتے کیوں بھائی؟ اور بزرگوں سے مرید ہونے آیا, مجھے مرید کر لو. ایک آدمی حضرت جلال آبادی مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے, کہنے لگا حضرت نے فرمایا بھائی کیسے تشریف لائے؟ تو انہوں نے کہا حضرت وہ مرید ہونے کا ارادہ تھا, مرید ہونے کا ارادہ تھا, اب تو نہیں ہے. حضرت نے فرمایا اب تو نہیں ہے. بسم اللہ جاؤ. یہ تو ایسا جواب. حضرت نے پوچھا کیسے آئے ہو, اور وہ یوں کہہ رہا جی ملاقات کا ارادہ تھا. تو اب تو نہیں ہے ارادہ, جب تھا. دیکھو کس طرح بولتے ہیں, کس انداز کے ساتھ. ہم پوچھ رہے ہیں آج صبح جب میں گاؤں سے چلا تو ایک آدمی نے کہا کیا بات ہے؟ کہ جی وہ ملاقات کرنے آ رہا تھا. ملاقات کو چھوڑ, مقصد بتانے کا, کیوں دماغ خراب کر رہا ہے, میری طبیعت خراب ہے. تو کہنے جی کہہ تو رہا ہوں ملاقات کرنے آیا. میں کہا ملاقات ہو گئی, جاؤ. چلو ہو گئی ملاقات. تو کہنے لگا جی وہ دوسرا بولا, کہنے لگا جی وہ آپ نے ان کو فلاں چیز دی تھی, فلاں چیز دی تھی, پانی پڑ کے دیا تھا, اور اس سے اللہ کا شکر ہے آدھے سے زیادہ آرام ہے. تو میں نے یہ تو یوں کہہ رہا ملاقات کرنے آئے ہو, کر رہے ہیں وقت خراب. اب پھر پوچھو تو یوں کہیں گے پریشانی ہے جی. بھائی کیا پریشانی ہے؟ جی بس بہت زیادہ پریشانی ہے. تو کچھ ہے بھی پریشانی. اب جب ہمیں وقت خراب ہو رہا ہے تو پریشانی ہوگی, ہمیں نہیں ہوگی. جب کھینچتے ہیں تو یہ بہت غصے دار مولوی بھائی. اچھا غصہ اپنا آپ لگاؤ, مکہ مارو اپنا آپ. جب چیز لگے گی ہمارے تو پھر ہم ٹھیک سے بھی نہیں. بھائی جس مقصد سے آئے وہ کہو نا, اس مقصد کے لیے آیا ہوں. تو 20 سال ان کی خدمت میں رہے اور کہا مجھے مرید کر لو. حضرت نے فرمایا اچھا مرید تو کر دوں گا, لیکن ایک بات بتاؤ, تمہارے ذمہ میں کسی کا حق تو نہیں ہے. کیا کہا؟ مرید تو کر لوں گا مگر یہ بتاؤ تمہارے ذمہ میں کسی کا حق تو نہیں ہے. سن رہے ہو بھائی, نہیں سن رہے ہو؟ تمہارے ذمہ میں کسی کا حق تو نہیں ہے. اس نے کہا حضرت اب تک تو یاد نہیں تھا میرے, لیکن آپ کے کہنے سے یاد آیا. کیا 25 سال پہلے ایک بنیے سے ڈالا سے میں نے جلد بنوائی تھی کتاب کی, اس کے 2 پیسے رہ گئے تھے, وہ میرے یاد نہیں رہے اور نہ آج تک میرے یاد آئے. اب آپ کے کہنے سے یاد آئے, ورنہ میرے ذمہ اور کوئی حق کسی کا نہیں. تو جاؤ پھر ادا کر کے آؤ. چلے وہ, اور چل کر کے وہاں سے لمبا سفر پیدل کر کے ایودھیا سے, اور کہاں آئے دلی. اور دلی آ کر کے اس لالا کو پتہ لیا کہ اندھا ہو چکا ہے, گھر پڑا ہے. اس کے گھر جا کے کہا لالا جی 25 برس پہلے میں نے آپ سے کتاب کی جلد بنوائی تھی, 2 پیسے رہ گئے تھے, وہ یہ پیسے اپنے لو اور مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. وہ نوجوان لڑکا کہہ رہا ہے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے لالا, کہاں سے آیا, کہاں کا رہنے والا, کہاں سے آیا ہے تو؟ انہوں نے کہا میں ایودھیا سے آیا ہوں, پاک پٹن شریف سے. تو فرمایا اچھا. تو لالا کیا کہہ رہا ہے, ہاں میں نے سنا ہے وہاں مسلمان رہتے ہیں. بولو بھائی, آ رہی آواز؟ انہوں نے کیا کہا غیر مسلم نے؟ جو کہا ہاں میں نے سنا ہے وہاں مسلمان رہتے ہیں. تو کیا مظفر نگر میں مسلمان نہیں رہتے؟ کہ بھائی رہتے ہیں. اگر رہتے ہیں تو اس ملک نے کہا وہاں میں نے سنا مسلمان رہتے ہیں. مسلمان کسی کا حق نہیں رکھتا, مسلمان کسی کا, یہ غیر مسلموں کا بھی عقیدہ ہے, یوں پھیلا تھا اسلام. تو انہوں نے اس نے پیسے لے لیے. اب حضرت واپس گئے اور جا کے کہا حضرت ادا کر آیا ہوں, معافی بھی مانگ آیا ہوں. تو فرمایا آؤ اب مرید کریں گے. مرید کر کے پھر اسے پڑھنے کو بتایا, اللہ کا ذکر شروع کرو. ذکر شروع کیا. جب رات کو بیٹھ کے پڑھ رہے تھے اللہ 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 اللہ, مستی آ رہی تھی پوری. اور ایک دم سے آواز آئی
اے میرے بندے بول تو ہمارا عاشق بننا چاہتا ہے یا محبوب بننا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ تم ہمارے محبوب بننا چاہتے ہو یا تم ہمارے عاشق بننا چاہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا مشورہ کر کے بتاؤں. کیا کہا؟